أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اور ناظرین اور پیاری مائیں اور بہنیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الدہر ہمارے شروع ہو گئی تھی، اور ایک دم شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا انداز اختیار کر کے ایک بالکل الگ ہی اللہ کا لہجہ تھا اس صورت کو اسٹارٹ کرنے کا، انسان کو توجہ دلائی تھی اس کی حقیقت کی جانب، اس کی حقیقت کے بارے میں بتلایا تھا، اور پھر انسان کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کتنی حقیر چیز سے اسے پیدا کیا گیا تھا، اور پھر اس کے اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے خالی پیدا ہی نہیں کیا، خالی عقل اور فہم اور سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت جو ہے صرف یہی طاقتیں نہیں تھی، بلکہ ہم نے اس کو صحیح راستہ بھی دکھلا دیا تھا، گائیڈ کر دیا تھا، یہ سیدھا راستہ ہے. اور اس میں کئی طرح کی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے سیدھے راستے اس دنیا کو اس یعنی تمام لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو راستہ کلیئر کر دیا ہے، اب جو خراب راستے پر چلے گا اور گویا کفر کی راہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں، اور جو اچھائی کی راہ پر اچھائی کی راہ اختیار کرے گا، شکر کی راہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں، یہاں سے گویا اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں گویا پہلے کافروں سے ہی، یعنی بری چیز سے گویا اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کر رہے ہیں. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسل بولتے ہیں زنجیروں کو، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں. وہ اغلالا، اور گلے کے توق جو ہے ہم نے تیار کر رکھے ہیں. اغلال یعنی بیڑیاں، گلے کے توق ہم نے جو ہے کافروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ، سعیر بولتے ہیں جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے. یعنی ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا. اب اگر آدمی سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، شکر کی راہ اختیار نہیں کرے گا بلکہ کفر کی راہ اختیار کرے گا، کفر کے معنی انکار کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کفر کی راہ اختیار کرے گا تو ہم نے اس کے لیے بیڑیاں، زنجیریں، گلے کے توق، اور اسی طرح ہم نے جو ہے دہکتی ہوئی آگ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے جسٹ ایک دم بعد اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں بیان فرما دیتے ہیں کہ اب جو اچھی راہ پر چلے گا اس کے لیے ہم گویا اس کو ہم کیا کیا نعمتیں دیں گے. گویا اللہ تعالیٰ کیا کریں، للچا رہے ہیں ہم سب کو، کیا کریں کہ دیکھو کیسی نعمتیں ہوں گی، تھوڑا ہم لالچ میں آ جائیں، کم سے کم لالچ میں آ کر ہی مان لے آئیں. ان لوگوں کے بارے میں گویا اس وقت تو کفار و مشرکین مخاطب تھے، انہی کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور مکی صورت تھی، تو کہیں نہ کہیں ان کو لالچ آ جائے. کم سے کم اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے تو کم سے کم نعمتوں کو دیکھ کر ہی انہیں لالچ آ جائے، اور وہ جو ہے ایمان کی طرف گویا وہ گامزن ہو جائے، ایمان کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الابرار یشربون، ابرار کا مطلب ہوتا ہے نیک لوگ، نیک بندے. بے شک نیک لوگ جو ہوں گے، یشربون، وہ پیئیں گے، من کأسن، ایسے جام، کأسن بولتے ہیں جام، یعنی جو گلاس ہوتا ہے. جام کا ورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اردو شاعری میں، اردو ادب میں بھی جام کا لفظ بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے. کوئی شاعر اس وقت تک شاعر ہی نہیں بنا جب کہ اس نے شراب پہ اور جو ہے اور اسی طرح اپنی محبوبہ پہ کوئی نہ کوئی غزل نہ کہی ہو، کوئی شعر نہ کہا ہو. شاعر کا مطلب کیا ہے؟ شاعر کا مطلب ہی ہے کہ یا تو وہ جو ہے رقص و سرور کی محفلیں، شراب اور ناچ گانے کی محفلیں، اس پر وہ جو ہے شعر کہے، یا پھر جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں خوب بیان کرے. اسی لیے آپ اگر شعر پڑھیں گے
اور آپ واقعی ادب پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عربی کا ہو چاہے وہ اردو کا ہو، تو اگر شعر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ جتنے بھی شعر ملیں گے اسلامی بہت کم ملیں کہ اس میں اسلام کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہو یا امت کے لیے ایک میسج ہو، وہ نہیں۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبوباؤں کے بارے میں وہ سب بیان کرتے ہیں۔ اصل میں شاعر جو ہے، شاعر کا مسئلہ کیا ہے، شاعر بنتا ہے آدمی اندر کے احساسات سے، اندر کے جذبات سے۔ شاعر کے لیے آپ کو، شاعر بننے کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو بہت مطالعے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو کافی جو ہے بالکل ہمہ وقت آپ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہیں تب آپ شاعر بنیں گے۔ شاعر اس طرح نہیں بنتے۔ شاعر کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کیا جذبات ہیں۔ اسی لیے انسان اگر بہت زیادہ غم میں ہے، بہت زیادہ غم میں ہے، اور اس وقت اگر وہ شعر کہنے کی ٹرائی کرے تو وہ یقیناً کہہ دے گا۔ اور اگر انسان محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہے، بہت ہی زیادہ اس کو محبت ہے، تو یقیناً پھر وہ شعر کہہ دے گا۔ اس لیے شاعر جو بھی ہوتا ہے اس کو، اس کی ضرور کوئی نہ کوئی محبوبہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ شعر کہتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تو جام کا ورڈ جو ہے، جام، جام کا مطلب جو ہے گلاس ہوتا ہے کہ جس کے اندر گویا شراب وغیرہ ہوتی ہے۔ تو گویا یعنی جو نیک بندے ہوں گے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے جام پئیں گے کہ کان مزاجھا کافورا، یعنی گویا ایسا پانی پئیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور یعنی ایک قسم کا جو ہے خوشبودار پتہ ہے کہ اس میں وہ ملا ہوا ہوگا، کافور ملا ہوا ہوگا اس میں، اس کی آمیزش، آمیزش کا مطلب ملنا، اس میں جو ہے مکس کر دینا، اس میں کافور مکس ہوگا۔ عینن، اور یہ ایک چشمہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک چشمے کی شکل میں ہوگا، یہ نہیں بہت تھوڑا سا پانی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر جو ہے فل ایک دم گرمی ہو رہی ہو اور آپ سے کہا جائے کہ ارے وہ روح افزا مل رہا ہے، روح افزا مل رہا ہے، تو آپ کہیں ارے، اور آپ کو صرف ایک ہی گلاس ملے روح افزا کا، تو ظاہر سی بات ہے ایک گلاس میں سخت دوپہر میں کسی کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی انلمیٹڈ کتنا ہی پیجیے تو یقیناً بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ تو وہی کہ کافور ملا ہوا جام ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، پورے چشمے کی شکل ہوگی اس کی، جیسے چشمے کا پانی آتا ہے نارملی، لیکن وہاں جو چشمے کا پانی آئے گا گویا وہ کافور کا ہی ملا ہوا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر پہاڑیوں سے جو پانی آتا ہے اور جو ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آلریڈی فلٹر ہوتا ہے، اس کو کوئی جو ہے فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر جو گویا پانی ہوگا وہ چشمے کی شکل میں ہوگا، وہ آلریڈی کافور سے مکس ہوگا۔ یشرب بہا عباد اللہ، اور اس کو پئیں گے، یعنی اس چشمے سے پئیں گے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے۔ اب اللہ کے بندے تو سبھی ہیں بھائی، غیر مسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، اس طرح تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص سینس میں بات بیان کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے نیک ہی بندے مراد ہوں گے، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ اس چشمے سے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اس کو جو ہے جہاں چاہیں گے اس کی شاخ نکال لیں گے وہ، یعنی جہاں پر چاہیں گے، مثال کے طور پر ابھی وہ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر وہ پانی جو ہے مثال کے طور پر آپ کو مل رہا ہے، آپ یہاں سے کہیں تھوڑا دور چلے گئے، اب آپ کو وہاں بھی چاہیے وہ، تو وہاں بھی آپ آسانی سے لے لیں گے۔ آپ خالی خواہش کریں گے کہ یہاں پر مجھے وہی پانی مل جائے جو وہاں تھا، تو یہ نہیں آپ جو ہے دوبارہ وہ 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائیں وہیں کہ وہ تو جو ہے وہ چشمہ وہاں تھا، چلو وہیں چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، جہاں جائیں گے اسے وہ لے کر چلے جائیں گے۔ فجرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو پھاڑ دینا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ پانی ہے، تو اگر آپ دوسری جگہ پانی لے جانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ زمین کھودیے اور جو ہے ایک جو ہے نالی ٹائپ کی بنائیے آپ، اور وہ دوسری جگہ اس طرح جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اسی سینس میں اس کو فجرہ، پھاڑنے کا ورڈ یوز کیا ہے۔ لیکن جنت میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے پھاوڑے اور جو ہے کدال لے کر جا رہے ہیں اور وہ زمین کھود رہے ہیں، ایسا تو وہ نہیں ہے۔ زمین وغیرہ کا تو کوئی یعنی اس طرح کی زمین کا تو کوئی وہی نہیں ہے مسئلہ۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ جہاں چاہے لے جائیں گے، مطلب کہ جہاں بھی وہ خواہش کریں گے وہ چشمہ ان کو فوراً وہ مل جائے گا۔ یوفون بالنذری، اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے۔ ارے جو ہے یہ گویا کافور کا، جو کافور مکس ہوئے جام پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے لے جائیں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یوفون بالنذری، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، یعنی جو بات یہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، تو وہ اس کو ضرور کرتے ہیں۔ منت اسی کو کہتے ہیں۔
منت اکثر لوگ جو ہے مانگتے بھی ہے، مثال کے طور پر اکثر لوگ وہ جو ہے اپنے بچوں کے تعلق سے مانگ لیتے ہیں کہ اگر اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بیٹا عطا کیا، یہ بیٹے عطا کی، تو میں جو ہے فلاں چیز صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روپیے فلاں جگہ دوں گا وغیرہ، آدمی منتیں مانگتا ہے۔ تو عام طور سے بچوں کے سلسلے میں جو زیادہ جو ہے لوگوں کا رجحان ہے۔ تو اسی کے بارے میں بتا رہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، جو بات انہوں نے کہہ دی اس کو یہ پوری کرتے ہیں، یہ بھی مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کر رکھی ہے اس کو پوری کرتے ہیں، یعنی فرائض گویا ادا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ لوگ ہوں گے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خوف ہے، یخافون کہ وہ ڈرتے ہیں، یومن ایسے دن سے، کان شرہ مستطیرا کہ جس کی برائی بہت دور تک گویا پھیلی ہوئی ہوگی، شرہ جس کی برائی یعنی بہت برا دن ہوگا وہ، اور مستطیرا استطارہ مطلب ہر جگہ اڑ جانا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، بہت برا دن ہوگا گویا قیامت کا جب حساب کتاب ہوگا سب لوگ ڈرے ڈرے ہوں گے۔ لیکن یہ کیفیت جو ہوگی آپ کو ایک بار پھر کلیئر کر دیتا ہوں، یہ ان کی ہوگی جو کافرین ہوں گے، کہ جن کو اپنے اوپر خطرہ ہوگا۔ مومنی جو مومن صالح ہوگا، ایکچول جو مومن ہوگا، اس کی کیفیت نہیں ہوگی، وہ بہت ہی سکون میں رہے گا، وہ سبھی جھنجھٹ میں نہیں پڑے گا، وہ اس جو ہے مصیبت سے، اس پریشانی سے وہ دور رہے گا۔ تو یہ لوگ ڈرتے ہیں یومن ایسے دن سے، کان شرہ مستطیرا کہ جس کی برائی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوگی، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے کیا کریں گے، یہ کافور سے مکس جو ہے جام پئیں گے۔ اور تیسری خاصیت کیا ہے ان کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکیناً مسکین کو، ویتیماً اور یتیم کو، واسیراً اور قیدی کو جو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی کا مطلب جو ہے اب یہ ہے کہ وہ قیدی کو یا تو وہیں لے جا کر دیتے ہوں، بلکہ اس وقت کے زمانے میں کیا تھا، کسی کو اگر قید کر دیا جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑی آبادی ہے وہ جو ہے کہیں اور بھاگ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، تو بلکہ اس کو اس کے ہاتھ پیر گویا اس کے ہاتھ کو جوڑ کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بھائی مانگے، کہ تو بھیک مانگ جا کر، تو وہ خود بھی بھیک مانگتا تھا، کھانا بھی مانگتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ پھر وہ اسیر ہوتا تھا، قیدی ہوتا تھا، تو اس لیے لوگ اس کو کھلا دیتے تھے۔ تو یہاں پر کھلانے کا جو تذکر آیا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو جو وہ صرف کھلا ہی رہا ہے، بلکہ کسی بھی حیثیت سے مدد کرنا، یہ مراد ہے۔ جیسے ہے نا کہ بھائی وہ کھلاتے پلاتے بہت ہے، ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے مثال کے طور پر انہوں نے صرف کھلایا ہے پلایا نہیں ہے، تو پلانا ورڈ خود بخود یوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں جو یہ کھلانے کا مطلب ہے کہ اس کو کھلاتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ وہ کھلاتے ہی ہیں بس، کچھ اور مدد نہیں کرتے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اس کو مقدم رکھا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، کہ اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو یقیناً وہ اور زیادہ بھی مدد کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، کس کی، مسکین کی، یتیم کی، قیدی کی، ہر طرح سے وہ ان کی امداد کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بار پھر غور کر لیجئے، کھانا کھلانے کے سلسلے میں کتنی بار قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے انہی کے بارے میں کہ یہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اس سے ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے پھر یہ بھی کھانا کھلائیں گے، یہ بھی کچھ بھیجیں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں، یعنی گویا ان کی زبانی کہا جا رہا ہے جو نیک بندے ہوں گے کہ بھائی ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہ تھینکس چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، شکورا یعنی شکریہ، تھینکس، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں تھینکس بولیں، ہم خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اگر آپ تھینکس نہیں بولتے ہمیں ذرہ برابر کوئی بھی دقت نہیں ہے، اور ذرہ برابر کوئی بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ تھینکس نہ بولیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے تھینک یو جو ہے حاصل کریں اور ہم آپ سے یہ امید رکھیں کہ آپ تھینک یو بولیں گے۔ انا نخاف من ربنا، اور بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، کن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جو نیک بندے ہوں گے، الابرار کا لفظ جو ہے آیا ہے کہ بے شک ہم تو من ربنا ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن ایسے دن سے، عبوسن قمطریرا
کہ جو بہت ہی برا ہوگا اور جو ہے جو چہرے کو بگاڑ دے گا، عبوسن قمطریرا، جو بہت ہی برا دن ہوگا اور گویا وہ چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا، یعنی گویا قیامت ہی کے ہی دن کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پیچھے بھی آیا تھا یہ جو ہے یہ مضمون کہ اس دن گویا چہرے کیا ہو جائیں گے، کسی کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور کسی کے چہرے بالکل جو ہے تر و تازہ ہوں گے۔ تو ہمیں تو اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ جس دن گویا چہرے انسانوں کے گویا بگڑ جائیں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سب کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ملے گا انہیں۔ ایک تو سب سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ ان کو کافور سے مکس جام ملے گا، اور جو ہے اور رزلٹ یہ آ رہا ہے اس کا کہ فوقاہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچا لے گا، شر ذالک الیوم، اس دن کے جو برے اثرات ہوں گے اس سے، شرن برائی سے، یعنی اس دن جو برے برے اثرات انسان پر پڑیں گے اس دن کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور ان کو عطا کرے گا، ان کو نواز دے گا، نظرتاً و سرورا، یعنی سرسبز و شادابی سے، نظرتاً یعنی ان کا چہرہ گویا کھلا ہوا ہوگا، وہ سرورا، اور خوشی سے ان کو گویا اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ لقا کا مطلب ہوتا ہے نوازنا، دینا، سرفراز کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا نظرتاً، یعنی جو ہے تر و تازگی سے، نظرہ تر و تازگی، سرورن خوشی، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر خوشی اور تر و تازگی پیدا فرما دیں گے۔ وجزاہم، اور ان کو بدلا دیں گے کس چیز کا، بما صبروا جنتاً، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، وجزاہم جنتا وحریرا، اور ان کو بدلا دیں گے ان کو یعنی جنت کا، یعنی جنت دیں گے ان کو بدلے میں، وحریرن، اور ریشمی لباس دیں گے جنت، اور جنت کے ساتھ ساتھ ریشمی لباس بھی اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ کس چیز کے بدلے میں، بما صبروا، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے اصل ریزن کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں آئی ہیں لیکن وہ ابھی تک جنت کا ورڈ یوز نہیں ہوا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریزن کیا بتایا ہے، بما صبروا، بھائی اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہم ان کو جنت دیں گے، انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، صبر کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آج پھر میں بتا دیتا ہوں کہ صبر کا مطلب صرف یہی صبر نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور آپ اس پر صبر کریں، خالص اسی کے بدلے اگر جنت مل جانے لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہے گا کہ کوئی ہمیں تھوڑا سا تکلیف پہنچا دے، اور ہٹے کٹے آدمی نے اگر تکلیف پہنچا دی تو آپ ایسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہم تو جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو صبر کا مطلب وہ والا صبر نہیں ہے۔ دیکھیے صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ کے گویا انسان جوان ہوتا ہے، طرح طرح کی اس کے اندر خواہشیں ابھرتی ہے اور اس کا مائنڈ ادھر ادھر چلنے لگتا ہے، لیکن وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکا رہے، اس پر صبر کرے، اپنی خواہشوں پر صبر کرے، کنٹرول کرے، اور اسی طرح اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس پر بھی وہ صبر کرتا رہے، اس کو حرام کمانے کا موقع مل رہا ہے لیکن وہ حرام کمانے پر نہیں جا رہا ہے، وہ حلال کی کمائی پر ہی صبر کر رہا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو بدنگاہی کا موقع مل رہا ہے یا بدکاری کا موقع مل رہا ہے لیکن وہ اپنی اچھی عادت پر ہی صبر کرتا رہے تو یقیناً اس چیز کے بدلے کیا ملے گی، اس کو جنت ملے گی۔ تو یہ تو ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہماری تو پوری زندگی صبر کا نام ہے، ساری کی ساری زندگی ہماری صبر کا نام ہے، ہر وقت گویا ہم صابر ہیں، صابر ہیں، شاکر ہیں۔ صابر شاکر کا مطلب دیکھیے اس میں جو ہے ہمیں ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ تھے میاں، وہ جو ہے وہ تھے یعنی کالے تھے، تو ان کو ایک بہت گوری چٹی بیوی مل گئی، تو جو ہے وہ پھر تو شوہر نے کہا بعد میں کہ وہ ہم دونوں جنتی ہیں، یعنی میں کالا ہوں بہت اور تم بہت جو ہے حسین و جمیل ہو، اسمارٹ ہو۔ حسین و جمیل کا مطلب یہ ہے کہ بہت جو ہے گوری ہو، خوبصورت ہو، یعنی رنگ سفید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کالی جو ہوگی وہ خوبصورت نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہوتا، یعنی رنگ کا گورا ہونا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آدمی خوبصورت بھی ہو، یہ بالکل کہیں سے کہیں تک ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی خوبصورتی جو ہے اس کی یعنی اس کے فیس کے شیپ سے ہوتی ہے کہ اس کا فیس اللہ تعالیٰ نے کس ٹائپ کا بنایا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے انسان کی وہ ناک سے ہوتی ہے، تو رنگ کا گورا یا سفید ہونا یہ خوبصورتی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تو اس نے شوہر نے کہا کہ وہ آپ بہت گوری ہیں اور میں جو ہے بہت کالا ہوں، تو ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا ہم کیسے جنتی ہیں؟
تو شوہر نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی اچھی بیوی دی ہے، تو میں گویا شاکر ہوا، تو گویا میں شکر کرنے والا ہوا، اور آپ مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہیں کہ آپ کو میرے جیسا شوہر ملا ہے، تو آپ گویا صابرہ ہوئی، صبر کرنے والی ہوئی، اور جو ہے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والے جو ہے وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو گویا ان دونوں کی تو زندگی ایسے بھی صبر والی اور شکر والی ہوئی، لیکن نارملی ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہے انسان کی ہماری پوری زندگی کیا ہوتی ہے، وہ گویا صبر والی ہوتی ہے۔ خواہشات پہ کنٹرول آدمی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صبر ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو برائی کے مواقع مل رہے ہیں لیکن وہ اس سے بچ رہا ہے تو گویا وہ بھی صبر کر رہا ہے، تو اسی صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، وہ حریرن اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اب بتایا جا رہا ہے اس جنت کے بارے میں کہ اچھا جنت ملے گی تو بھائی کیا ہوگا جنت میں، تو متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائکی تکیوں پر۔ دیکھیے کتنی بار آ چکا ہے یہ مضمون، کئی بار آ گیا ہے کہ وہ جنت میں کس ٹائپ کی مہمان نوازی ہوگی اور کیا کیا ہوگا، کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے شان سے۔ مطلب کیا ہوا کہ ٹیک لگانا یہ جو ہے یہ گویا مہمان کا، اگر مہمان ٹیک لگائے تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مہمان اگر جائے کہیں تو وہ باقاعدہ ٹھاٹ سے بیٹھے اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تاکہ سامنے والے کو بھی محسوس ہو کہ ہاں آپ مہمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹیک لگانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ بھائی جنت میں سب وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور تکیوں پہ گول گول وہ ہوں گے تکیے، اس لیے ہر انسان کے گھر میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ گول تکیے ہوں گے۔ مہمان آئے تو ان کے سامنے گول تکیے رکھیں گے تو اس کو الگ ہی فیلنگ آئیں گی، اچھا اچھا آج تو ہمارے سامنے گول تکیے لایا گیا ہے بھائی، جو ہے ہم ویسے آتے ہیں تو وہ نارملی یہی تکیے لے کے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کو فیلنگ بھی نہیں آتی، لیکن اگر آپ گول تکیہ لا کے رکھیں تو اس کو جو ہے ایک عجیب سے محسوس ہوگا کہ آج جو ہے ہماری مہمان نوازی گویا ہوئی ہے۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں جو ہے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسن، اور وہ اس میں دھوپ کی تپش نہیں دیکھیں گے۔ شمسن سورج کو بھی بولتے ہیں اور شمسن دھوپ کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شمسن کے دونوں معنی آتے ہیں۔ شمسن، اور وہ اس میں دھوپ کو نہیں دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سخت سردی گویا ان کو وہاں محسوس ہوگی۔ یہ نہیں کہ بہت گرمی ہو رہی ہے بھائی وہاں اور جو ہے ہمارے جسم سے پسینے چھوٹ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ جو ہے آدمی سردی کے مارے بالکل مرا جا رہا ہے اور وہ جو ہے انسان کی باڈی کپ کپ آ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اس کا یعنی وہاں کا ٹیمپریچر ایک دم نارمل رہے گا۔ اسی لیے مہمان کو بھی اگر گرمی لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے مہمان نوازی کے اصول سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہاں پر نارمل موسم ہوگا اور گویا اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہوں گے، ہم گویا مہمان ہوں گے، تو مہمانوں کا اکرام کس طرح کیا جا رہا ہے، اسی لیے مہمان اگر فل دھوپ میں ہے تو آپ یقیناً اس کا اکرام کیجیے۔ سردی اگر لگ رہی ہے تو آپ جو ہے وہ ہیٹر چلائیے اس کو اچھی طرح کمرے میں بٹھا کر، اور اگر گرمی ہے تو آپ جو ہے پنکھوں کا، کولر کا یا اے سی وغیرہ کا انتظام کیجیے۔ تو یہ ہوتی ہے مہمان کی مہمان نوازی، ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مہمان آیا اور بھائی صاحب جو ہے نہ اس کو جو ہے پانی کو پوچھا اور نہ جو ہے اس کی باڈی سے پسینے ٹپک رہے ہیں اور آپ جو ہے کچھ بھی اس کے لیے انتظام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے کیا ہو جاتا ہے کہ شادیاں وہ جولائی کے اس میں کر دی مہینے میں، اب مہمان آ رہے ہیں، اتنا زیادہ انتظام نہیں ہے، اب وہ جو ہے سب کو جو ہے آپ تکلیف دے رہے ہیں گویا، تو اس لیے ایسے موقع پر بھی شادی نہ ہو کہ وہ بالکل ہی مہمان ایک دم پریشان ہو جائے، اور اتنی سردی میں بھی نہ ہو کہ جو ہے آدمی کو فل سردی لگے اور آ بھی نہ سکے۔ اس لیے عام طور سے اکتوبر، نومبر اور فروری، مارچ یہ اور اپریل یہ ہوتے ہیں، اسی میں زیادہ تر شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے گویا جو ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ودانیتن علیہم ظلالها، اب اللہ تعالیٰ اسی یعنی تذکرہ اسی جنت کا چل رہا ہے۔ جنت کے بارے میں ایک کیا بات، یعنی پہلی بات کیا آئی ہے کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، دوسری بات کیا ہے کہ وہاں پر نہ دھوپ ہوگی، اور تیسری بات کہ نہ وہاں پر سردی ہوگی، اور چوتھی بات ودانیتن علیہم ظلالها، اور ان باغوں کے سائے جو ہوں گے وہ ان پر گویا جھکے ہوئے ہوں گے، ایک دم بالکل پاس پاس ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس چھاؤں ہو اور بہت اوپر جا کر کوئی یعنی کوئی چھاوا ہو اور اس سے آپ کو چھاؤں مل رہی ہو، ایک یہ بالکل پیڑ جو ہے درخت آپ کے اوپر سے گزر رہا ہو، اس کی چھاؤں میں الگ ہی فیلنگ آتی ہے۔ آپ کسی جو ہے باغ وغیرہ میں جائیے یا ٹہلنے جائیے تو ایک دم درخت کے نیچے، بہت نیچا درخت ہو، وہیں پر آپ اگر بیٹھیں گے تو وہ الگ ہی فیلنگ آتی ہے بیٹھنے کی۔
تو اسی میں کیا ہے کہ وہ بالکل سائے ایک دم جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جو ہے اس کے یعنی اس کے جو پھل ہوں گے وہ بالکل ان کے سامنے کر دیے جائیں گے. ذُلِّلَت یعنی ان کے انڈر میں کر دیے جائیں گے. بس ایسے ہاتھ کرو اور توڑیے، ایسے ہاتھ کیجیے اور توڑیے. یہ نہیں وہ آپ کو اٹھنا پڑ رہا ہے، وہ یعنی وہ لے کر چھڑی اور وہ آپ کو توڑنا پڑ رہا ہے، یا آپ کو جو ہے اوپر چڑھنا پڑ رہا ہے، وہ جو ہے اوپر لگا ہوا ہے بہت جو ہے یعنی پکا ہوا پھل. تو ایسا نہیں ہوگا. ادھر ہاتھ کیا اور توڑ لیا. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا یعنی ان باغوں کے جو پھل ہوں گے وہ بالکل انڈر میں کر دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اور اسی جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی پانچویں چیز کہ ان کے پاس لایا جائے گا. یطاف علیہم گردش میں لایا جائے گا. بِآنِيَةٍ یعنی برتن، کس چیز کے؟ مِن فِضَّةٍ چاندی کے برتن ہوں گے، یعنی کھانا وغیرہ جو ہوگا وہ گویا چاندی کے برتنوں میں ہوگا. وَأَكْوَابٍ اور جو ہے پیالے ہوں گے. کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے، یعنی جو پیالے ہوں گے کھانے کے یا کسی اور چیز کے، وہ سب شیشے کے ہوں گے. اور شیشہ یہ نہیں کہ یہ جو نارمل شیشہ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں قواریر من فضہ چاندی کے شیشے ہوں گے. ایک تو چاندی نارمل ہوتی ہے، ایک چاندی ہوتی ہے کہ جو شیشے کی طرح گویا چمکتی ہے. اور جو ہے یعنی ان کے سامنے پیالے لائے جائیں گے، اور جو ہے وہ سب یعنی چاندی کے برتن اور پیالے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی وہ چاندی کے ہوں گے. قدروها تقدیرا جنہیں اندازے کے ساتھ بھرا گیا ہوگا. اندازے کے ساتھ بھرا گیا ہوگا یعنی آدمی کو دیکھ کر اسی کے حساب سے اس کو بھر دیا گیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ جو ہے کئی مہمان بن کر گئے ہیں اور آپ کو شیشے کے گلاس میں پانی دیا جا رہا ہے. آپ کو جو ہے پیاس تو بہت لگ رہی ہے، وہ پتہ چلا آپ کو تھوڑا سا پانی دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے آپ مہمان ہیں، اگر آپ جو ہے بے تکلف ہوں گے تو آپ جو ہے کہہ دیں گے کہ ذرا اور پانی چاہیے. وہ پھر آپ کو جو ہے تھوڑا سا دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے آپ 2 ہی بار کہہ پائیں گے، تیسری بار تو نہیں کہیں کہ ہاں اور پیاس لگ رہی ہے اور لائیے. تو جنت میں کیا ہوگا؟ قدروها تقدیرا یعنی ان پیالوں کو، ان جاموں کو بھر دیا جائے گا اندازے سے، یعنی انسان کی جیسی حیثیت ہوگی اسی حساب سے ان کو پہلے ہی فل کر دیا جائے گا. قدروها تقدیرا یعنی ان کو توازن کے ساتھ، ایک خاص لیمٹ کے ساتھ ان کو بھرا گیا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور ان کو پلایا جائے گا اس میں، ٹھیک ہے. کأسن کان مزاجها زنجبیلا ایسا جام کہ جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. زنجبیل، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے اس کا نام ہے گویا اس کا پھل کا. زنجبیل ادرک کو بھی بولتے ہیں، کہ اس میں گویا زنجبیل کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسا پانی پلایا جائے گا، ایسا جام پلایا جائے گا کہ جس میں جو ہے زنجبیل کی آمیزش ہوگی. دیکھیے یہاں پر آپ غور کیجئے، یہاں پر ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ یسقون پلایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کیا آیا تھا سب سے شروع میں؟ ان الابرار یشربون بے شک نیک لوگ جو ہوں گے، نیک بندے، وہ پیئیں گے. یہاں پر کیا ہے؟ پلایا جائے گا. اور آگے جو ایک اور آ رہا ہے ورڈ، اس کے بعد ہم ایکسپلین کر دیں گے کہ اس میں دیکھیے کیا پوائنٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام کہ جس میں زنجبیل کی گویا آمیزش ہوگی. زنجبیل سونٹ کو بھی بولتے ہیں کہ جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا. عینن فیہا تسمى اور یہ بھی ایک پورا کا پورا چشمہ ہوگا، یہ نہیں کہ وہ بہت تھوڑا سا ہوگا، بلکہ عینن وہ پورا چشمے کی شکل میں ہوگا. فیہا تسمى سلسبیلا اور ایسے چشمے کا نام سلسبیل ہے، اس کو جو ہے سلسبیل بولتے ہیں. وہ سلسبیل ایک کتاب بھی ہے، وہ تابش مہندی کی، وہ اردو ادب کی، اس میں جو ہے ان کے اچھے اچھے اشعار ہیں، خاص طور سے نعت وغیرہ میں تابش مہندی نے بہت اچھی وہ لکھی ہے نعت. تو انہوں نے سلسبیل وہ کتاب کا نام بھی رکھ دیا ہے، تو کتاب کا نام بھی ہے وہ. تو سلسبیل اصل کیا ہے؟ وہ چشمے کا نام ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی ساتویں بات بتا رہے ہیں اسی جنت کے بارے میں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ طَوَافَ يَطُوفُ چکر لگانا، یعنی ان کے پاس چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے. کون لوگ آئیں گے؟ ولدان مخلدون یعنی ان کی خدمت کے لیے ہوں گے لڑکے. مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی گویا بچوں کی شکل میں ہوں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی خدمت کے لیے جو نو عمر لڑکے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ خدمت کرے تو کافی اچھا لگتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے یعنی ایروپلین کے اندر بھی جو خدمت گزار ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے خدمت کے لیے ایسی ہی عمر کے لڑکوں کو وہاں پر رکھا جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اذا رأیتہم، اور ایسے حسین ہوں گے اگر تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم، تو تم ان کو گمان کرو گے لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ بکھرے ہوئے موتی یعنی ایک تو موتی بالکل سفید ہوں گے، تو اسی طرح وہ لڑکے بھی بالکل سفید رہیں گے، اور بکھرے ہوئے موتی ہوں گے یعنی وہ لڑکے ادھر ادھر گویا بھاگتے پھریں گے، جی یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے، تو گویا وہ بکھر گئے ہوں، تو اس ٹائپ کے وہ محسوس ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اسی جنت کے بارے میں بیان چل رہا ہے، اور اگر تم دیکھو گے، نگاہ دوڑاؤ گے، تو جو ہے تم دیکھو گے نعیماً، بہت سارے نعمتیں، وملکن کبیرن، اور ایک بڑی سلطنت گویا تمہیں دکھے گی، ملک، بادشاہت، آپ کو ایسا لگا کہ او ہو ہم تو بادشاہ ہیں، گویا یہ سامان ہے، یہ بھی سامان ہے، یہ بھی سامان ہے، ایک گویا آپ کو بڑی بادشاہت وہاں پر نظر آئے گی، اور نعمتیں ہی نعمتیں آپ کو جو ہے وہاں پر دکھائی دیں گی۔ اب ان کے لباس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لباس کیا ہوں گے۔ عالیہم، ان کے اوپر جو ہوں گے لباس، ثیاب سندس خضر و استبرق، باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے، ٹھیک ہے، باریک ریشم ہوگی، اور لباس کیا ہوگا، اس کا کلر کیا ہوگا، سبز رنگ ہوگا، یعنی ہرا ہوگا، تو اس کا مطلب ہرا رنگ کیا ہے، وہ زیادہ فیوریٹ ہے، لیکن جو ہے وہ آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، یہ نہیں کہ وہ سب ہرا ہی پسند کرے، بعض جو ہے اکثر آتا ہے کہ وہ پنک عام طور سے سب کو ہوتا ہے پسند، پنک کلر زیادہ ہوتا ہے پسند، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں ہرا ہے تو ہرا ہی بیسٹ ہے، آدمی کی اپنی چوائس ہے، وہ آدمی کے حساب سے اس کو کوئی بھی کلر پسند آ سکتا ہے۔ تو لیکن وہاں پر کیا ہوگا کہ جو باریک ریشم کے لباس ہوں گے وہ سبز ہوں گے، وہ استبرق، اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے، یعنی موٹی ریشم کے بھی ہوں گے، وحلو اساورا، اور ان کو پہنائے جائیں گے کڑے، کڑے کس چیز کے، من فضۃ، چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ بعض جگہ قرآن کریم میں کیا آیا ہے، سونے کی بھی آیا ہے کہ سونے کے ان کو جو ہے کڑے پہنا جائیں گے۔ اب کڑے کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ جو ہے عورتیں پہنتی ہیں، کنگن بول لیجیے، کنگن، تو کنگن سے بھی جو ہے وہ تو سب، یعنی پہلے تو بادشاہ حضرات بھی پہنتے تھے کنگن وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب کبھی چاندی آیا ہے کبھی سونا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سونے چاندی دونوں مکس کر کے پہنے گئے ہوں گے۔ بھئی آپ خالی سونا پہنے تو وہ بھی اتنا بیسٹ نہیں لگتا، خالی چاندی پہنے وہ بھی اتنا بیسٹ نہیں لگتا، لیکن وہ چاندی اور سونا دونوں مکس کر کے آپ جو ہے اس کے وہ پہنے کڑے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک الگ ہی خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو اس میں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ چاندی اور جو ہے یعنی گویا سونا دونوں مکس کر کے وہ گویا وہاں پر پہنیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ ہے وہ تیسرا ورڈ کہ اور ان کا رب ان کو پلائے گا، شرابًا طَهُورًا، بہت ہی پاکیزہ شراب۔ شراب کا ورڈ دیکھیے، وہ عربی اردو میں وہ اپنے غلط معنی میں یوز ہوتا ہے، وائن کے معنی میں شراب، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پانی، اچھا پانی، تو اردو کا بالکل بھی مفہوم ہم بالکل نہ لیں، اور اگر لے بھی لیں تو ظاہر سی بات ہے وہ قیامت کی شراب ہوگی، تو جو اس کے اثرات یہاں کی شراب کے ہیں وہاں پر اس کو گیس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دوسری دنیا ہے، تو یہاں کی شراب کو وہاں کی شراب پر گیس کرنا یہ انسان کی گویا ایک جو ہے یعنی اس کی بیوقوفی ہے۔ اب دیکھیے ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور ان کا رب ان کو پلائے گا۔ آپ دیکھیے وہ کس ترتیب سے گویا مہمان پئیں گے۔ سب سے پہلے کیا آیا ہے، مہمان خود بخود پئیں گے، ان الابرار یشربون، وہ چوتھی جو ہے پانچویں آیت اسی سے سٹارٹ ہو رہی تھی کہ بے شک نیک لوگ پئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیا ہے ویسقون، ان کو پلایا جائے گا۔ اب کون پلائے گا، یا تو وہاں پر وہ جو یعنی خدمت کے لیے وہ ہوں گے لڑکے، وہ پلائیں گے، یا پھر جو ہے وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجہول رکھا ہے کہ پلائے گا کون، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کہنے والا ہوگا، اور سب سے لاسٹ میں گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کسی کے یہاں گویا مہمان جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ یعنی ایک دم بالکل شروع میں تو خود بخود اسٹارٹ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کھانے لگ جاتا ہے، تو بیچ میں کیا ہونا چاہیے کہ جو اور دوسرے لوگ ہیں گویا ہم جن کے گھر گئے ہیں ان کے بچے یا ان کی بہنیں یا کوئی بھی ہو اگر جاننے والے ہیں تو وہ کہیں کہ جو ہے جناب اور لیجئے اور لیجئے، تو گویا مہمان کو کھلایا جا رہا ہے، اور سب سے آخر میں کیا ہے کہ اس گھر کے ذمہ دار آئیں، یعنی وہاں کے ماں باپ آئیں، یعنی جو باس ہے بالکل، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کے باس ہیں وہ آئیں گے اور وہ ان کو پلائیں گے، تو اسی طرح مہمان جائیں وہ آخر میں ان سے کہیں کہ جی جناب لیجئے، بس یہ لے لیجئے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی اس باس کے کہنے پر تو ضرور کچھ نہ کچھ لے ہی لے گا۔ تو مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں وہ آپ نے جو ہے
مہمان کے سامنے بس آپ نے کھانا رکھ دیا، جی کھائیے بس کھائیے، تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کو جو ہے بار بار اس کو اس کی خوشامد کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب اور لیجئے، اچھے سے لیجئے، بے تکلف ہو کے لیجئے. تو اس کے اندر جو ہے آدمی کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں سے ہمیں جو ہے مہمان نوازی کا طریقہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے ہیں ان ھذا کان، اور یہ سب کیوں ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اینڈ کر دیا ہے. ان ھذا کان لکم جزاء، کہ بے شک یہ تمہارا انعام ہے، جزاء انعام ہے یہ. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو محنت تھی اس کو ہم نے اس کی بہت قدر کی ہے. مشکورا یعنی گویا ہم نے یعنی اس کی بڑی قدر ہے. اب اللہ کے لیے شکر کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، اور عربی گرامر والے جو ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ ان کو یوز کر دیں تو میننگ چینج ہو جائیں گے. انسانوں کے ساتھ اگر یوز کر دیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے میننگ ایک دم چینج ہو جائیں گے. جیسے آپ یہ شکر کا لفظ ہی لیجئے، آپ کہیں شکر الانسانو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان نے شکر ادا کیا. انسانوں کے بجائے آپ اللہ کہیں شکر اللہ، تو یہ تو نہیں کہیں گے آپ اللہ نے شکر ادا کیا، بھائی اللہ تعالیٰ کی اس کا شکر ادا کریں گے، یہ نہیں. بلکہ وہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت قبول کی. بالکل ایک دم ترجمہ چینج ہو جائے گا. دوسری مثال لیجئے، دوسری مثال صلی، صلی یصلی، نماز پڑھنا، کہ صلی الانسان، انسان نے جو ہے نماز پڑھی. یا صلی کا مطلب درود بھیجنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ جو ہے اللہم صلی علی محمد ہوتا ہے کہ انسان نے درود بھیجا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا صلو، یہ ایمان والو درود بھیجو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، صلی اللہ علیہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے، بھائی اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی بھیجیں گے درود. تو اس کا ترجمہ ایک دم چینج ہو جائے گا. اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ رحمت نازل فرمائے، ٹھیک ہے، رحمت نازل فرمائے. اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے، تو اسی سے ہم ایک بات اور آپ کو سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ عشق کا لفظ ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ عشق کا لفظ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ساتھ یوز نہیں کرنا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عشق کا ورڈ ہم اپنی ماں بہن کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی ماں سے عشق ہے یا ہمیں اپنی بہن سے عشق ہے. تو ٹھیک ہے وہ یوز نہیں کر سکتے، لیکن وہ عشق کا ورڈ اگر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ یوز کریں گے تو میننگ چینج ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اور اگر چینج نہیں بھی ہو رہا ہے تو آپ کر لیجئے. جیسے ہم جو ہے شکر کے اندر کرتے ہیں، صلی یصلی کے اندر ہم کرتے ہیں، تو ہم عشق کے اندر بھی کریں گے، تو اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اللہ کے. یعنی مجھے اللہ سے عشق ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، تو اس میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ہم عشق کا ورڈ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یوز نہیں کر سکتے. تو وکان سعیکم مشکورا کا مطلب کیا ہوا؟ اور تمہاری جو محنت تھی اس کی پوری قدر کی گئی ہے، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ گویا کر لیا ہے، اور اس کا تمہیں بدلہ دے دیا گیا ہے. تو یہ ہمارا پہلا رکوع مکمل ہو گیا. آگے رکوع سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے بعد کلیئر کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.